پیسہ، تمام ضروریات زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت۔ لیکن جب ضروریات زندگی تعیشات یا لگژری آئٹمز کی طرح ہو جائیں اور جیب میں پیسہ ہو کر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آئے تو مایوسی کے اندھیروں میں امید کی کرن دیکھنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پاکستان آئندہ 5 سالوں میں اکنامکلی سیلف سفیشینٹ ہو سکتا ہے؟ کیا معاشی خود انحصاری حاصل کر سکتا ہے؟ آف کورس، ایبسلیوٹلی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ۔ دیکھیے، قصور ہمارا ہے، ہماری اناپروپریٹ پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پالیسیز فکس کر دیں اور ان کو پراپرلی امپلیمنٹ کریں، کوئی بات ہی نہیں کہ آپ اس مقام پر نہ پہنچ سکیں۔ 4 سال میں پہنچ جائیں گے، 5 سال کی کیا بات کرتی ہیں؟ پاکستان میں بڑی ریزیلینس، بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں۔ کسی بھی ملک میں اقتصادی ترقی کا راز سرمایہ کاری کو قرار دیا جاتا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ سرمایہ حاصل کرنے کا ذریعہ قوم خود ہو سکتی ہے، نہ کہ بیرونی ممالک یا غیر ملکی ادارے۔ کیری لوگر بل 5 سال میں $7.5 بلین کا حساب ہے، لیکن 1 سال میں پاکستان کے اپنے لوگ بیرونی ممالک سے ریمیٹنسز جو بھیج رہے ہیں وہ 8 سے 10-12 بلین تک ہیں 1 سال میں۔ اگر بیرونی امداد سے زیادہ ہم اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے ثمرات ہمیں اپنے ملک میں واضح طور پر نظر نہیں آتے؟ یا تو لوگ کیش میں رکھتے ہیں یا وہ ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ کنزیومر اسپینڈنگ میں بھی پاکستان میں اب جائیے، جن کے پاس پیسے ہیں وہ کھل کے خرچہ کرتے ہیں، شادیوں پہ کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں۔ تو وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ تبھی ہوگی جب کہ ایک فضا پیدا کی جائے۔ پاکستان کے لیے سرمایہ کا ایک اور اہم ذریعہ ہے انکم ٹیکس۔ اگرچہ پاکستان میں فی کس آمدن آج $1,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، تاہم یہ عوام کے انفرادی معیار زندگی کی عکاسی نہیں کرتی۔ CI کے ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق ملک کی 10% امیر ترین آبادی آج پاکستان کی 26% سے زیادہ آمدن استعمال کر رہی ہے۔ اس کے برعکس غریب ترین 10% عوام ملک کے محض 4% وسائل پر گزارا کر رہے ہیں۔ ہمارا ملک جس اسٹینڈرڈ لیونگ پہ ہے، اس اسٹینڈرڈ لیونگ پہ نارملی ملکوں کی جو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہوتی ہے وہ 18% سے 25% تک ہوتی ہے۔ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہاں پر 28% تک ٹیکس GDP ریشو ہے، ہمارے ہاں اس وقت 9% ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قدرتی آفات اور دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے ہمیں آج عالمی برادری کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، جو پاکستان پر زور دے رہی ہے کہ اس کے صاحب حیثیت شہری اپنا قومی فرض خود ذمہ داری سے ادا کریں۔ یہ قطعی ناقابل قبول ہے کہ پاکستان میں مالی استطاعت رکھنے والے افراد اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کی اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، جبکہ یورپ، امریکہ اور پاکستان کی مدد کرنے والے دیگر ممالک کے ٹیکس دہندگان اس سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انکم ٹیکس کے حصول کے بارے میں زبیر اقبال بہت پر امید نظر نہیں آتے، تاہم وہ ریفارم GST کے نفاذ کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ جتنے سمپل ٹیکس اتنے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آسانی سے سمجھ آتے ہیں، نمبر 1، اور آسانی سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں GST سب سے بہتر ٹیکس ہے، جو زیادہ تر ان لوگوں پہ لگے، ان کموڈٹیز پہ لگے جو زیادہ تر امیر لوگ استعمال کرتے ہیں یا ان کو کنزیوم کرتے ہیں، غریبوں پہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق عالمی برادری سے خود پاکستان کو جس چیز کا مطالبہ کرنا چاہیے وہ قلیل مدتی امداد نہیں، طویل مدتی تجارت ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں پر انحصار نہیں بلکہ معاشی خود انحصاری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ضرورت تجارت ہے، نہ کہ صرف امداد۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر ہم تجارتی معاہدوں پر دستخط کریں، نہ کہ قرض یا امداد کے کاغذات پر۔ ہم چاہیں گے کہ امریکہ ہماری برآمدات کے لیے ہمیں اپنی منڈیوں تک اسی طرح رسائی دے جس طرح یورپ نے دینے کا ارادہ کیا ہے، تاکہ ہماری فیکٹریوں میں ہمارے لوگوں کے لیے ملازمتیں پیدا ہوں اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کو امید حاصل ہو سکے۔ صدر بش کے دور میں پاکستان کے قبائلی علاقوں میں معاشی مواقع پیدا کرنے کے لیے ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز کے قیام کا اعلان تو سامنے آیا، تاہم امریکہ میں سیاسی وجوہات کی بنا پر اب تک اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ شجاع نواز کہتے ہیں کہ پاکستان کو تجارت کے لیے 7 سمندر پار نہیں بلکہ محض سرحد پار دیکھنا چاہیے۔ اکنامکس میں تو یہ رول ہے کہ آپ اپنے ہمسائے ملک کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، لیکن سیاسی وجوہات کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کے ساتھ ایڈ بند کی ہوئی ہے۔ اگر یہ کھل جائے
اور 1947 کے لیول پہ بھی اگر ہو تو مختلف کیلکولیشنز ہمارے اسکالرز نے جو کی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 1.8 بلین ڈالرز کے بجائے ایک سال میں 40 بلین سے 100 بلین سالانہ ٹریڈ جو ہے ہو سکتی ہے۔ زر مبادلہ کو پاکستان کی ترقی کا ذریعہ بنانے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع بھی پیدا کیے جائیں۔ ایک بزنس مین کو 3 سے 5 سال یا 7 سال کی میعاد چاہیے جس میں وہ بزنس پلان بنا کے اپنی انویسٹمنٹ کرے اور پھر اس کا کچھ فائدہ اٹھائے۔ لیکن اگر سال سے دوسرے سال یہ نہیں پتہ کہ حکومت ہوگی یا بزنس کی سپورٹ ہوگی اس حکومت کی یا نئی حکومت آئے گی یا کورٹس کے کیا فیصلے ہوں گے، کچھ اگر یہ نہ پتہ ہو تب تک وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ اس ضمن میں پالیسی سازی میں مستقل مزاجی، بیوروکریسی میں کمی، ملک میں امن و امان کا قیام اور توانائی کے شعبے کو مضبوط بنانا اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ انرجی سیکٹر اس وقت سب سے زیادہ سبسیڈائز سیکٹر ہے۔ پچھلے سال امپلیسٹلی ہم لوگوں نے کوئی 280 بلین روپے کی سبسڈی دی تھی۔ جب تک یہ سبسڈی ختم نہیں ہوگی بجٹ ڈیفیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم انرجی پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے تو گروتھ نہیں ہوگی۔ اگر گروتھ نہیں ہوگی تو آپ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ ریونیو جنریٹ نہیں کر سکیں گے تو آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا، انفلیشن بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن ان تمام تبدیلیوں کا آغاز اس احساس کے بغیر شاید ممکن نہ ہو کہ ہمارے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق سال 2010 میں پاکستان کا شمار دنیا کے بدعنوان ترین ممالک میں ہوا۔ ملک کی معاشی صورتحال شاید ان اعداد و شمار کا سبب بھی ہے اور ان کی پیداوار بھی۔ یہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہوگا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا پالیسی کا کانسیکوینس کس پہ کیا ہوگا، نیشنلی یہ کانسیکوینس ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب تک آپ یہ سوچیں گے کہ میں پاکستان ہوں پھر یہ مشکل رہے گی۔ جو کچھ آپ کے لیے بہتر ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہ غلط ہے، اس کو ریورس کرنا ہوگا۔ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ ماہرین عالمی معیشت کی بدلتی ہوئی صورتحال اور دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب مختلف ممالک کے لیے قرضوں اور امداد کی دستیابی میں کمی کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، جو پاکستان کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اپنی 63 سالہ تاریخ میں پاکستان نے کافی ترقی بھی کی ہے۔ ملک کی معیشت کو سمجھنے والے پر امید ہیں کہ آج بھی معاشی مشکلات اور قرضوں تلے دبی قدرتی وسائل، زرخیز زمین اور محنت کش افرادی قوت کی مالک یہ سرزمین سونا اگل سکتی ہے اگر اس میں ذمہ داری سے درست فیصلوں کے بیج بوئے جائیں۔ سارہ زمان، اردو VOA، واشنگٹن۔